اچھائی سے محبت نہیں کرتا، ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ ہم اپنی اور آپ کی مثال دیں کہ ہم اور آپ اس ماہ محرم میں اس مجلس اعزاء میں جلوس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہم اپنا ذکر کرتے ہیں، اپنے آقا کی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، ہم خود ماتم کرتے ہیں، اور ہوتا تو یہ ہے کہ باہر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، ہم خود کم پیتے ہیں، دوسروں کو پلانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، تو اس میں غلط کون سی بات ہے؟ بھائی کسی کو پانی پلانا کیا کوئی غلط بات ہے؟ سبیل پلانا غلط بات ہے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک پیاسے کو پانی پلایا جائے، پانی نہیں شربت پلایا جائے، شربت نہیں چائے پلائی جائے، یہ تو بڑا نیک عمل ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں جو میں نے عرض کیا کہ ہر اچھے کام کو ہر انسان پسند نہیں کرتا، اچھے کام کو وہی پسند کرتا ہے جو اچھا ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے وہی نیکی کو پسند کرتا ہے۔ بھائی ہم نے سبیل لگائی، شربت پلایا، پانی پلایا، تو لوگوں کو چاہیے کہ ہماری تعریف کریں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہی سبیلوں کے اوپر فتوے آ جاتے ہیں، یہ سبیل بدعت ہے، یہ سبیل غلط ہے، یہ پانی پلانا حرام ہے۔ بھائی عجیب بات ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ نہ سبیل کا ہے نہ پانی پلانے کا، ذرا متوجہ ہو جائیے، نہ سبیل کا ہے نہ پانی پلانے کا ہے۔ اصل جو چڑ ہے، اصل جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی پلاتے ہیں مولا علی کے نام پر، جناب عباس کے نام پہ، امام حسین کے نام پہ، جناب سکینہ کے نام پہ، جناب علی اصغر کے نام پہ۔ سامنے والے اگر پلائیں بھی تو کس کے نام پہ؟ اگر وہ پلائیں بھی تو آخر کس کے نام پہ؟ اس لیے عزیزان گرامی کہ معصومین کو زہر پلانے والے اور ہوتے ہیں، قاتل کو شربت پلانے والے اور ہوتے ہیں۔ حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، بغض علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، علی نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، محسوس کیا آپ نے؟ جزاک اللہ، ہر اچھی بات کو ہر ایک انسان پسند نہیں کرتا، اچھی بات کو وہی پسند کرتا ہے جو اچھا ہوتا ہے۔ یہ سبیل، یہ چائے، یہ پانی، یہ شربت، یہ ساری چیزیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ صاحب کسی غیر اللہ کے نام پہ اگر ہو تو ہم نہیں پلاتے، تو ہم نے کہا پانی اگر غیر اللہ کے نام پہ ہو، آپ نہیں پلاتے، تو مکے سے آب زمزم لے کے کیوں آتے ہیں؟ مکے سے آب زمزم لے کے کیوں آتے ہیں؟ بھائی یہ آب زمزم کس سے منسوب ہے؟ کہ جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل سے۔ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے کے نام کا پانی پی لیتے ہیں، فرزند مصطفیٰ کے نام کا پانی نہیں پیتے۔ اس اللہ پڑھتے محمد والے محمد فرزند ابراہیم کے نام کا پانی پیا جاتا ہے، لیکن فرزند احمد مصطفیٰ کے نام کا پانی نہیں پیا جاتا۔ یہ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے، یہ عداوت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی بار بار میں دہرا رہا ہوں جملے کہ ہر انسان محبت نہیں کرتا، اچھے سے محبت وہی کرتا ہے جو اچھا ہوتا ہے۔ برا انسان کبھی اچھے انسان سے اور اچھائی سے محبت نہیں کرتا۔ دلیل دے دوں، آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں مولا علی سے اچھا کون ہے؟ مولا علی سے اچھا کون ہے؟ اور مولا علی سے زیادہ اچھائی کرنے والا کون ہے؟ لیکن اسی علی کے کتنے دشمن ہوئے، اس زمانے میں بھی ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی موجود ہے۔ مولا علی سے زیادہ نیک کون ہے؟ مولا علی سے زیادہ بہتر اور اچھا انسان اور متقی کہنا تو کم ہے، وہ تو امام المتقین ہے۔ مومن کہنا کم ہے، وہ تو امیر المومنین ہے۔ امام کہنا کم ہے، وہ تو اماموں کے بابا ہیں، وہ تو اماموں
کے بابا ہیں، 11 اماموں کے بابا امیر المومنین علیہ السلام. تو پھر سے میں بات کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھا کام کریں اور ہر ایک انسان آپ سے محبت کرے. جو اچھا ہوگا وہ آپ سے محبت کرے گا، جو نیک ہوگا وہ آپ سے محبت کرے گا. اب ذرا سا متوجہ ہو جائے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے، میں اپنی اس بات کو آپ کی خدمت میں آسان لفظوں میں واضح کر دوں. امیر المومنین سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے، ان کی محبت نیکی ہے، ان کی محبت ایمان ہے. 2 صاحب آئے مولا علی کی خدمت میں. 2 صاحب آئے. مولا علی کی ظاہری حکومت ہے، ظاہری اقتدار کا زمانہ ہے، حکومت کا زمانہ ہے. وہ آئے اور ظاہری طور پہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مولا علی کی پارٹی میں بہت نعرے لگائے ہیں، خلافت بننے میں تھوڑا سا ہم نے مدد کی ہے، لہذا مولا علی کے بعد جائیں گے، جو مانگیں گے وہ مل جائے گا، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا. لہذا ان دونوں نے میں نام کیا دوں، مجلس کی برکت ہے، آپ سمجھتے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھیے گا تو بعد میں پوچھ لیجیے گا. تو 2 صاحب آئے اور آپس میں انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ چلیے حضرت علی کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہیں گے یا علی، یہ جب آپ کی حکومت کی بات تھی تو ہم نے بڑی محنت کی ہے، لہذا ہمیں گورنری کا منصب دے دیا جائے، گورنری کا عہدہ دے دیا جائے. وہ دونوں صاحب آئے، مولا علی بیت المال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت المال میں کچھ کام کر رہے ہیں. وہ دونوں صاحب آئے، سلام کیا، حضرت انہیں بٹھایا، خیریت پوچھا، پھر پوچھا کہ ہاں بتائیے خیریت تو. کہا یا علی کچھ کام تھا. کا کام کیا تھا؟ کا ایک کام ہے. کام کون سا ہے؟ ذاتی آپ کا اپنا کام ہے یا حکومت کا کام ہے؟ کا نہیں یا علی، کام تو ہمارا اپنا ذاتی ہے. پر جیسے میرے مولا نے یہ سنا، جو چراغ روشن تھا، جل رہا تھا، اس چراغ کو بجھا دیا، اس چراغ کو بجھا دیا. پھر ایک بغل میں رکھا ہوا دوسرا چراغ جلا دیا. انہوں نے کہا یا علی یہ کیا بات ہوئی؟ ایک چراغ جل رہا تھا، اس کو بجھایا، دوسرا بجھا چراغ تھا، اس کو جلایا. کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ آپ اپنی ذاتی بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ جو چراغ ہے یہ حکومت کا چراغ ہے، لہذا اپنی بات ہو تو اپنا چراغ جلے گا، حکومت کی بات ہو تو حکومت کا چراغ جلے گا. جیسے ہی لوگوں نے سنا فوراً کہا یا علی ہم جا رہے ہیں. کیوں؟ تب فیصلہ ہو گیا، آپس میں کہا کہ جو علی بغیر حق کے چراغ کی روشنی نہیں دیتا وہ بغیر حق کے گورنری کیا دے گا. سوال پڑھتے محمد والے محمد نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جو علی بغیر حق کے چراغ کی روشنی نہیں دے رہا ہے وہ بغیر حق کے گورنری کیا دے گا. تو یہ کام مولا علی کا اچھا تھا کہ نہیں؟ مولا علی ان کو امانت دار نہیں سمجھتے تھے، لہذا نہیں دیا. تو اب اگر ایسا ہوتا کہ ہر انسان سے ہر انسان محبت کرتا تو ان کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے دیا نہیں دیا، یہ مولا علی کی ذات ہے، محبت کرنا نہیں. اب یہاں سے ان کے دل میں عداوت شروع ہو گئی، عداوت شروع ہو گئی. اور اگلا قدم جو مولا علی نے اٹھایا اپنی حکومت میں وہ کون سا؟ تو کہا کہ بیت المال کا جو مال ہے، حکومت اسلامی کا جو مال ہے، یہ سب میں برابر بانٹا جائے گا، نہ کسی کو کم دیا جائے گا نہ کسی کو زیادہ دیا جائے گا، نہ کسی غریب کو کم ملے گا نہ کسی امیر کو زیادہ ملے گا، یا سب کو برابر کر دیا. یا یوں کہہ دوں آپ حضرات صاحبان تجربہ ہیں، حکومتیں جب آتی ہیں تو ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ کچھ حکومتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ایک معیار مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تو کھائیں گے کسی کو کھانے، ہم تو کھائیں گے کسی کو کھانے نہیں دیں گے. ایک تیسری حکومت بھی آتی ہے کہ نہ خود کھائیں گے نہ کسی کو کھانے دیں گے، نہ خود کھائیں گے نہ کسی کو کھانے دیں گے.
اب امیر المومنین کی حکومت ایسا ہی تھی، نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے. اس کے پہلے والی کیسی حکومت تھی؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو اب مولا علی نے جب اعلان کیا برابر حکومت سے جو بھی ملے گا سب کو برابر ملے گا، تو جن کو زیادہ کم ملتا تھا وہ تو خوش ہو گئے، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن جن کو زیادہ ملتا تھا، کئی گنا زیادہ ملتا تھا، وہ پریشان ہو گئے. مولا علی کی خدمت میں آئے، کہا یا علی آپ کی حکومت میں عجیب نظام ہے، کیا ہو گیا؟ کہا ہمارا جتنا پیسہ ہم کو ملتا تھا وہ ختم کر دیا تھا، بڑا تھوڑا سا ملتا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں ابھی جو مل رہا ہے یہ سب کے برابر مل رہا ہے یا سب سے کم مل رہا ہے؟ کہا نہیں، سب کے برابر مل رہا ہے، لیکن ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. گزری حکومتوں میں ہمیں زیادہ ملا کرتا تھا. مولا علی نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، مولا علی نے ان سے سوال کیا، حضرت فرماتے ہیں ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ گزری حکومتوں میں کتنا ملتا تھا، ہمیں یہ بتاؤ نبی کے زمانے میں کتنا ملتا تھا. ہمیں یہ نہ بتاؤ گزری حکومتوں میں کتنا ملتا تھا، یہ بتاؤ نبی کے زمانے میں کتنا ملتا تھا. کہ یا علی نبی کے زمانے میں تو اتنا ہی ملتا تھا جتنا سب کو ملتا تھا. نبی کے زمانے میں اتنا ہی ملتا تھا جتنا سب کو ملتا تھا. اب مولا علی نے فرمایا کہ اب تم خود ہی فیصلہ کرو، نبی کی سیرت پہ عمل کیا جائے یا غیروں کی سیرت پہ عمل کیا جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. اب تم ہی بتاؤ کس کی سیرت پہ عمل کیا جائے. اور جو میں نے ایک جملہ کہا کہ نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، تو مولا علی کے وہیں قریب میں غلام تھا، غلام سیاہ غلام افریقی. مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ یاد رکھنا بیت المال سے میں اپنی ذات کے لیے اتنا ہی لیتا ہوں جتنا اس غلام کو دیتا ہوں. بیت المال سے میں اتنا ہی مال لیتا ہوں جتنا اس غلام کو دیتا ہوں. جب میں امیر ہو کے اپنے اور اس غلام کے درمیان کسی فرق کا قائل نہیں ہوں تو تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان کسی فرق کا قائل کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان کسی فرق کا قائل کیسے ہو سکتا ہوں؟ عزیزان گرامی، یہ ہے ذات امیر المومنین، یہ مولا کائنات کی ذات. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ عداوت کیا، لوگوں نے نفرت کیا، لوگوں نے بغض کیا. اور عام لوگوں کی تو کیا حیثیت ہے، لیکن جو امیر المومنین کا کردار تھا، اعمال صالحہ تھا، اس کی بلندی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب مولا علی تھے، رسول اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب ذات امیر المومنین کی تھی. کہ اللہ رسول یہ معیار ہے. عام انسان، خطاکار انسان، گنہگار انسان یہ معیار تھوڑی ہے. بس دو تین جملے اور سن لیجیے، اس کے بعد اپنے مسائل کی طرف میں آ رہا ہوں. معیار کیا ہے؟ اہل ایمان ہے، معیار متقین ہے، معیار صالحین ہے. یقیناً آپ اچھے عمل کریں گے تو یہ محبت کریں گے. معیار ائمہ کی ذات ہے، معیار رسولوں کی ذات ہے، معیار اللہ کی ذات ہے. آپ نیک عمل اور اچھے عمل کریں گے، نیکیاں کریں گے تو یہ لوگ آپ سے محبت کریں گے. اور انہی کی محبت اہم چیز ہے، اہم ذات ہے. جب پیغمبر اسلام، توجہ کیجیے گا، جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے اور وہاں پہ بہت سی چیزیں دیکھی. معراج کا واقعہ تفصیلی اور طولانی اور جلدوں میں ہے، جو واقعات معراج میں پیش آئے. جب پیغمبر اسلام معراج سے واپس آئے، سمجھیے میرے مولا کی عظمت کیا ہے، میرے مولا کی شان کیا ہے، مولا علی کی فضیلت کیا ہے، گوش آپ سے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے اور وہاں سے واپس آئے، بہت سی باتیں کی، خداوند عالم کے پیغام کو اور خداوند عالم کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو لوگوں نے مولا پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بے ای لغت خاطبک ربک، یا رسول اللہ یہ بتائیے معراج کی بلندیوں پر
اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں گفتگو کی؟ معراج میں اللہ نے کس کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی؟ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی خدا نے فرمایا خاطبنی ربی بلغت علی بن ابی طالب، ارے میرے رب نے معراج کی بلندیوں پر میرے بھائی علی کے لہجے میں کلام کیا۔ معراج کی بلندیوں پر میرے رب نے میرے بھائی علی کے لہجے میں کلام کیا۔ اگر متوجہ ہوں تو یہ جملہ سماعت کیجئے گا کہ لہجہ علی استعمال کرنے والے دو ہی ذات ہم کو ملی ہیں، ایک عرش پہ اللہ ملا ہے، ایک زمین پہ شہزادی زینب کبریٰ ملی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک عرش پہ اللہ کی ذات ہے اور زمین پہ شہزادی زینب ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے بھی مولا علی کے متعلق اللہ سے سوال کیا کہ میرے معبود آخر وجہ کیا ہے کہ تو نے مجھ سے میرے بھائی علی کے لہجے میں کلام کیا، علی کے لہجے میں گفتگو کی؟ تو آواز قدرت آئی، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، میرے پیغمبر، میں نے آپ کے دل میں دیکھا، میں نے آپ کے دل میں دیکھا، آپ کے ضمیر میں دیکھا، تو علی سے زیادہ محبوب کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اسی لیے آپ سے علی کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ آپ کا قلب مطمئن ہو جائے، اس لیے گفتگو کی کہ تاکہ آپ کا قلب مطمئن ہو جائے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی، تو یہاں پہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ نبی کی نظر میں، نبی کی نگاہوں میں سب سے محبوب ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات، میرے مولا کی ذات ہے۔ بندوں میں ظاہر کی بات ہے، خدا تو خدا ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ تو آپ نے غور کیا، یہ مولا علی کا ایمان تھا، مولا علی کا یقین تھا، مولا علی کے اعمال صالحہ تھے کہ جس کی وجہ سے اس بھری ہوئی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی نبی کے لیے محبوب تھا تو مولا علی تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ تھا تو وہ ذات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب محمد وآل محمد، وہ ذات حضرت علی بن ابی طالب کی تھی۔ لیکن عزیزان گرامی، بس ان کے جلوس کی مجلس ہے اور نوجوانوں کو ماتم بھی کرنا ہے، شہزادی کی خدمت میں غصہ بھی پیش کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ابھی ابھی ایام آگے کے اس میں رونے کا دن رہتا ہے، اس میں ماتم کا دن رہتا ہے۔ میں آ گیا اپنی منزل تک، ہم اور آپ یہاں رونے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے رونے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ جن کا کوئی رونے والا نہیں تھا، رونے والے تھے۔ ام لیلہ سے زیادہ کوئی اکبر پہ کیا رو سکتا ہے؟ جناب زینب سے زیادہ کوئی امام حسین پہ کیا رو سکتا ہے؟ جناب رباب سے زیادہ کوئی علی اصغر پر کیا رو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کوئی رونے والا نہیں تھا، رونے والے تھے لیکن انہیں رونے نہیں دیا، انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ عزاداروں میں دھیرے سے کہہ دوں اور آپ کیونکہ اب یہ مصیبت کے دن برداشت کر سکتے ہو تو کر لیں اور غور کر لیں کہ یہ موجود تھے، انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ جب کبھی یہ رونے کی خواہش کرتے تھے تو کبھی شمر آ جاتا تھا، کبھی عمر سعد آ جاتا تھا۔ ارے یہ چھوٹی سی بچی سکینہ، اللہ اکبر، ہمارے یہاں بھی انتقال ہوتے ہیں، رحلتیں ہوتی ہیں عزاداروں، تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی عزیزوں میں سے آتا ہے تو جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے ہر ایک اسے گلے لگاتا ہے اور گلے لگانے کے بعد تسلی دیتا ہے، سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے کہ بیٹا خاموش ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تمہارے بابا کو اللہ نے بلا لیا۔ کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے باپ کا جنازہ ہو، بچہ رو رہا ہو، بچے کو لوگ تازیانے مار رہے ہوں،
بچے کو لوگ تماچے مار رہے ہو، اور ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آئے کہ بچہ اپنے بابا کو دیکھ رہا ہو لیکن ڈر کی وجہ سے رو نہ رہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ مقدر فقط آل رسول کا ہے، یہ مصیبت فقط اہل بیت اطہار کی ہے۔ اللہ اکبر، میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ جملہ یہ ہے عزادارو کہ کربلا کی جو بیویاں تھیں یہ پانی کی کم پیاسی تھی، اپنے شہیدوں پر گریہ کرنے کی زیادہ پیاسی تھی، رونے کی زیادہ پیاسی تھی۔ اللہ اکبر، عزادارو گفتگو تمام ہو گئی۔ آج ایک شہزادے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اس کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ شہزادہ کون ہے؟ اس شہزادے کو یتیم قاسم کہا جاتا ہے۔ یتیم قاسم کے غم میں آپ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ غریب بچہ ہے کہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ بچپنے میں ختم ہو گیا۔ 3 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی۔ اس کمسنی کے عالم میں جناب قاسم نے یتیمی کا داغ برداشت کیا ہے۔ اللہ اکبر، عزادارو یہاں پہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں دعا کروں گا اللہ سب کے باپ کو سلامت رکھے، اللہ سب کے باپ کا سایہ ان کے سروں پر رکھے۔ عزادارو کوئی لاکھ اپنے بھتیجوں کے ساتھ کچھ بھی کرے لیکن جو باپ کی محبت ہوتی ہے وہ باپ کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن ہائے رے، یہ شہزادہ قاسم کہ جو بچپنے سے اپنے بابا کی محبت سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر، عزادارو یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے اور امام حسین ہیں جو اپنے قاسم کے لیے ایک چچا کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ قاسم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزادارو جب شب عاشور آئی، عاشور کی جب شب آئی ہے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو فہرست شہداء اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، کبھی آنو محمد کا نام آ رہا ہے، کبھی جناب علی اکبر کا نام آ رہا ہے، کبھی جناب عباس کا نام آ رہا ہے۔ جب کافی دیر تک امام حسین نے فہرست شہداء پڑھی لیکن کہیں پہ جناب قاسم کا نام نہ آیا۔ جب کہیں پہ جناب قاسم کا نام نہ آیا تو ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے چچا کے قریب گئے اور یہ دونوں قدموں کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اے چچا، ارے سب کے نام آ گئے ہیں، اس یتیم کا نام نہیں آیا، قاسم کا نام نہیں آیا، کیا فہرست شہداء میں ہمارا نام نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا اے میرے لال قاسم، ارے تمہاری کیا بات ہے؟ گہوارے میں جو تمہارا بھیا علی اصغر ہے اس علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ اللہ اکبر، اب جناب قاسم پریشان ہو گئے، کہا اے چچا یہ بتا دیجئے وہ میرا بھیا کمسن ہے، کیا یہ ظالمین ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ اللہ اکبر، عزادارو امام حسین نے کہا ہاں میرے لال قاسم، ارے یہ تمہارا بھیا علی اصغر میدان قتال میں بھی جائے گا، ظالمین خیمے میں بھی آئیں گے۔ اللہ اکبر، عزادارو یہ رات کا وقت تھا، یہ تمام ہو گیا، اب جو صبح کا وقت آیا ایک ایک شہید ہے امام حسین سے اجازت لے کے جا رہا ہے۔ لیکن عزادارو جب جناب قاسم آئے ہیں تو امام حسین نے جناب قاسم سے یہی جملہ کہا ہے اے میرے لال قاسم، ارے تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے، اے میرے لال تو یتیم ہے، تیری ماں کا اپنی والدہ کا اپنی ماں کے لیے تو ڈھارس ہے بیٹا، جا واپس چلا جا۔ جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان، ارے میں خود سے نہیں آیا ہوں، اجازت لینے کے لیے میری ماں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن عزادارو جناب امام حسین ہیں، جناب قاسم کو مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جناب قاسم ایک مرتبہ پھر خیمے میں آئے اور اپنی والدہ کو یہ پورا قصہ سنایا کہ میرے چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عزادارو جناب ام فروا نے جناب قاسم سے کہا اے میرے لال قاسم،
وقت آخر تمہارے بابا نے کہا تھا کہ جب میرے لال قاسم پہ کوئی وقت مصیبت پڑ جائے تو اے ام فروان یہ جو بازو میں تعویذ بندھا ہے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. اے بیٹا اس سے بڑی مصیبت کا وقت تو کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم کو بلایا, ان کے بازو میں جو تعویذ بندھا تھا اس تعویذ کو کھولا. تعویذ میں لکھا تھا اے میرے لال قاسم جب اس تعویذ کو کھولو گے تو تم کربلا میں ہوگے, میرا بھیا اکیلا ہوگا. اے قاسم میرے بھیا کا جان قربان کر دینا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ تعویذ لے کے جناب قاسم امام حسین کی خدمت میں گئے. آئے غربت جیسے ہی امام حسین نے عالم غربت میں اپنے شہید بھائی کی لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا, ایک مرتبہ چیخ مار کے رونے لگے اور کہے میرے لال قاسم خدا حافظ, جاؤ بیٹا. جناب عباس نے جناب قاسم نے جناب عباس نے اور امام حسین نے جناب قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا, لیکن ایک عمل انجام دیا. امام حسین نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. جناب قاسم نے کہا اے میرے چچا یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا اے بیٹا یتیموں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے. اے میرے لال قاسم یتیموں کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے, یتیم ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹا. اللہ اکبر. عطا دارو جناب قاسم ہیں, میدان کارزار میں گئے, جنگ کرنا شروع کیا, لیکن ہائے 3 دن کی بھوک 3 دن کی پیاس. جناب قاسم کہاں تک لڑتے, تیر و تلوار کی بارش ہوئی. ارے جناب قاسم گھوڑے سے زمین پائے, آواز دی اے میرے چچا مدد کرنے کو آئیے. امام حسین ایک طرف دوڑے, جناب عباس ایک طرف سے دوڑے, بیچ میں جناب قاسم کا لاشا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے جناب قاسم کا لاشا میدان کربلا میں